میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع اور عنوان سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں ذکر کروں گا۔ عزیز دوستو، یہ فروری کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں ایک دن آتا ہے 14 فروری۔ اس دن ایک رسم ہے جو کہ مغربی ممالک میں منایا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ دیکھیے، اگر مغربی ممالک میں انہیں منایا جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے غیر مسلم۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ان مغربی ممالک کے طرف دیکھتے دیکھتے اسلامی ممالک میں بھی ویلنٹائن ڈے کے رسم کو منایا جاتا ہے، بعض جگہوں میں سرکاری طور پر اور بعض جگہوں میں غیر سرکاری طور پر۔ تو المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی اس کو منایا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے امت مسلمہ باخبر نہیں ہے، اور اسے عاشقوں کا تہوار کہا جاتا ہے کہ یہ عاشقوں کے تہوار کا دن ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویلنٹائن یہ ایک پادری تھا اور اس کا عشق ہوا ایک راہبہ سے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی، بعض روایت کے مطابق وہ بھی راہبہ تھی۔ چونکہ دین عیسائیت میں نکاح ممنوع تھا، پھر خاص طور پر جو راہب ہوتے تھے ان کے لیے نکاح کرنا ممنوع تھا۔ تو جب ان دونوں کے آپس میں عشق ہوا تو ایک مرتبہ اس راہب نے سوچا کہ میں کس طرح اس کو ورغلاؤں۔ اس نے اپنے معشوقہ سے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ 14 فروری کو اگر تو اپنے معشوقہ کے ساتھ ملو گے تو آپ پر کوئی عتاب، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس نے اس راہب کے بات پر یقین کی کہ ٹھیک ہے، پھر تو ملتے ہیں، جن سے ملاپ کرتے ہیں، جوانی کا جذبہ، شوق۔ تو لہٰذا وہ دونوں آپس میں ملے۔ جب ملے تو انہوں نے وہ کچھ کیا جو مرد اور عورت آپس میں مل کر کرتی ہے، اور انہوں نے اپنی کلیسا کی دھجیاں اڑا دی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس طرح راہب نے راہبہ کو پکڑ کر اس طرح غلط کام کا ارتکاب کیا، تو اس نے اس ویلنٹائن ڈے کو پھانسی دی، اس کو قتل کیا۔ تو دیکھیے، اصل اس کی پس منظر یہ ہے کہ اس دن
اس راہب کو قتل کیا گیا تھا، پھانسی دی گئی تھی۔ پھر بعد میں بعض ان کے ہم نواؤں نے اس دن کو منانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یہ شہید عشق ہے، عشق میں شہادت دینے والا ہے، اور پھر اس دن کو عاشقوں کا تہوار کہا جاتا ہے مغربی ممالک میں، اور پھر ہمارے اسلامی ممالک میں بھی اس دن کو لوگ ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے سرخ رنگ کے، کسی کے لڑکی کو، کسی کے بہن کو آپ پھول پیش کرتے ہیں بطور محبت کے کہ یہ عاشقوں کا دن ہے، محبت کا دن ہے۔ یہ تو بے حیائیوں کو فروغ دینا ہے۔ عشق اگر کرنی ہے تو اللہ سے کرے، اللہ کے رسول سے کرے جو عشق حقیقی ہے، اپنی ماں سے کرو، اپنے والد سے کرو، اپنی حق حلال بیوی سے کرو۔ ایسے لوگوں سے عشق کرتے ہو، عشق لڑاتے ہو جو فانی ہونے والا ہے۔ جس کے ساتھ تم عشق کرتے ہو اس نے مٹی میں جانا ہے، تو ایسی ذات سے کیوں عشق نہیں کرتے جو حقیقی ذات ہے، جس پر فنا آنے والی نہیں ہے؟ تو دیکھیے یہ جو دن ہے جو لوگ مناتے ہیں یہ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو بے حیائی کو پلاتے ہیں ایمان والوں میں تو ان کے لیے دردناک قسم کی عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمائے جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں تو ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے، سخت قسم کا۔ ایک ہے خود گناہ کرنا اور ایک ہے بے حیائی کو فروغ دینا۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی بیٹی کو ایسا لباس پہنایا جو ننگا لباس ہے، جس میں اس کے جسم چلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو تو نے بے حیائی کو فروغ دی۔ تو نے اپنے بیٹی کو، اپنے بہن کو بازار بھیجا اور ایسا لباس پہنا کر جو ننگا لباس ہے، تو تو نے خود بے حیائی کو فروغ دی، اور پھر کہتے ہو کہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ معاشرہ خود ہم سے خراب ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو پورا لباس پہناتے ہو تو اپنی بیٹی کو کیوں پورا لباس نہیں پہناتے؟ اسے کیوں ننگا کرتے ہو؟ تو جب خود اس کو ننگا کرتے ہو تو مرد تو اس کو دیکھیں گے۔ احادیث میں اور قرآن مجید میں عورتوں کو زیادہ حکم کیا گیا کہ تم پردے کے ساتھ رہو، کیونکہ اگر تم بے پردگی کے ساتھ بازار میں پھرو گے تو مرد کا فطرت ہے کہ وہ آپ کے طرف لپکے گا، آپ کے طرف دیکھے گا۔ حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا، سوال کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کالج میں داخل کیا ہے، لیکن اس کو جوان لڑکے چھیڑتے ہیں اس کو۔ تو حضرت نے انہیں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے ایک مرغی کو چھوڑ دی 10 مرغوں میں، تو نے ایک مرغی کو چھوڑ دی 10 مرغوں میں، تو یہ تو ہوگا، کیونکہ انسان کا نیچر اور فطرت یہی ہے۔ تو جب آپ کسی کوے کے سامنے گوشت رکھ کے اور پھر تو اس سے کہتے کہ گوشت کو نہ کھاؤ اور اس کو ڈنڈے مارنا شروع کرو، تو یہ عقل مندی ہے؟ نہیں۔ جس طرح یہ عقل مندی نہیں ہے، اسی طرح جب تو نے اپنی بیٹی کو بے حیا کیا، کالج بھیجا، بازار بھیجا اور لباس بھی ایسا پہنایا جو پورا لباس نہیں ہے، جس میں اس کا جسم نظر آتا ہے، تو نے خود اس کو مردوں کے سامنے پیش کیا، خود تو نے بے حیائی کو فروغ دی۔ تو لہذا یہ جو دن ہے یہ عاشقوں کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ کنجروں کا دن ہے۔
مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے کہ وہ کسی کے عورت کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ آپ اگر کسی کے بیٹی کو، بہن کو پھول پیش کرتے ہو بطور محبت کے، تو سوچئے تھوڑا سا، اگر کوئی آپ کے بیٹی کو پھول پیش کرے تو آپ کیا صلہ دو گے اس کو؟ اگر آپ کے بہن کو پھول پیش کرے تو تم کیا صلہ دو گے؟ جس طرح تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی تیری بیٹی کو پھول پیش کرے، تیرا غیرت گوارا نہیں کرتا، تو کسی اور کے بیٹی اور بہن کو کس طرح پھول پیش کرتے ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ ایمان لاتا ہوں لیکن ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا گناہ؟ اس نے کہا زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام لب کے کہ یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے مجلس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکیمانہ انداز سے سمجھایا، فرمایا کیا آپ کا جی چاہتا ہے کہ کوئی آپ کی ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا دل اور جی چاہتا ہے، تیرا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح غلط کام کرے؟ اس نے فوراً جواب نفی میں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو کس طرح کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہو؟ جب کسی کے ساتھ زنا کرو گے وہ تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ تو وہ صحابی فرماتے یا رسول اللہ میں نے اپنا ارادہ معطل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور جو خواہشات تھے وہ مجھ سے ختم ہو گئے۔ تو دیکھیے تھوڑا سا سوچئے، اس دن کو منانا شرعاً بھی درست نہیں ہے، عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ زنا ایک قرض ہے۔ جب تو کسی کی بیٹی کو، بہن کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں تو تیرے بیٹی اور بہن کو بھی کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا۔ تو اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ جو کلچر و فطرت ہے یہ مغرب سے آیا ہوا ہے۔ تو تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں سے، نوجوان خواتین سے درخواست و التماس ہے کہ اس دن کو نہ منائے، اس دن کو نہ منائے۔ تم اسے عاشقوں کا تہوار کہتے ہو، یہ عاشقوں کا تہوار نہیں ہے، یہ تو عاشق کے لیے سزا کا دن تھا۔ اللہ کے لیے اللہ کے احکام کو مانو، عشق کرو تو حق حلال نکاح کر کے عشق کرو، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے عشق کرو تو اللہ رب العزت کی ذات سے کرو، محبت کرو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرو۔ ایسے لوگوں سے محبت کیوں کرتے ہو جس پر فنا آنے والا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس کے ساتھ تیرا دل لگے، مجاز عشق، کسی لڑکی ہو یا کوئی لڑکا ہو، تو اس کے حسن میں فنا ہے، اس کے آنکھوں کو دیکھتے، اس کے چہرے کو دیکھتے، تھوڑا سا مراقبہ کرے کہ اگر یہی لڑکا یا یہی لڑکی اس کے 80 سال عمر ہو جائے اور وہ 12 نمبر کا چشمہ پہنے اور اس کے چہرے میں کالے کالے داغ ہو تو تیرا ضمیر چاہے گا کہ اس کو دیکھے؟ کہ بھی آپ کا ضمیر نہیں چاہے گا۔ تو یہی آدمی، یہی لڑکی جس کے ساتھ تو عشق میں مبتلا ہے، ایک دن اس نے بھی اس حالت میں آنا ہے کہ 80 سال کی عمر ہوگی، 12 نمبر کا چشمہ پہنا ہوا ہوگا، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ قبر میں یہ پڑا ہوگا، اس پر منو کے منو مٹی ہوگی، اندر سے یہ جسم بوسیدہ ہوگا۔ کیا اس وقت تو اس کے ساتھ عشق کرے گا؟ نہیں۔ جب اس وقت اس کے ساتھ عشق نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ یہ جو عشق مجازی ہے یہ ایک فانی ہے، فانی۔ عشق حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، انہی سے عشق کرو، دنیا و آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت
دین اسلام کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور غیروں کے مشابہت سے ہماری نوجوان نسل کو بچائے اور نظر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ عشق کا معاملہ ہمیں عطا فرمائے۔ عشق کا تھوڑا سا ذرہ اگر ہمارے دل میں آ جائے اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ محبت کا، تو یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو کچھ کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔